بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے ہیں کہ گھروں میں بہت سے لوگ طوطا پالتے ہیں، مینا پالتے ہیں یا اور کوئی پرندے پالتے ہیں، ان کو پنجڑوں میں بند رکھتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس لیے کہ بظاہر تو یہ ان کو قید میں رکھنا، ان کو جو ہے ان کی آزادی میں کو جو ہے ختم کر دینا پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چڑیا گھروں میں مثلا جانور پالے جاتے ہیں، تو شرعاً جو ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، شوقیہ طور پر جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، چرند ہو پرند ہو، یا جو ہے تجارت کے لیے پالتے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اصل میں شریعت نے انسانوں جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ سب بنائی تو انسانوں ہی کے لیے ہے نا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اب دیکھیے کاشتکار لوگ جو ہے بیل بھینس پالتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور جانور پالتے ہیں، یا لوگ جو ہے گھوڑے پالتے ہیں، گدھے پالتے ہیں، ان سے کام بھی لیتے ہیں، تو یہ پالنا، ان کو باندھ کے رکھنا، یہ قید تو ہے نہیں، ان سے کام بھی لیا جا رہا ہے، ان کا خدمت بھی کی جا رہی ہے، یہ قید نہیں ہے۔ اور شوقیہ جو ہے پرندوں وغیرہ کا پالنا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ قید ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خدمت ہے اور اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ ہمیں شوق پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ بعض جانوروں کو دوسرے کام کے لیے لیا، ان سے دوسرے کام لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو پرند پالے جاتے ہیں، طوطے وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ جب وہ انسانوں کے بیچ میں جو ہے پالے جاتے ہیں تو وہ گھل مل جاتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور وہ بس شرط یہ ہے کہ ہم جن کو پالیں ان کے حقوق ادا کریں۔ چھوٹی سی جگہ میں زیادہ پرندے نہ بھر دیں، زیادہ جانور نہ بھر دیں، جگہ ان کی تنگ نہ ہو، کھانے کا پورا خیال رکھا جائے، ان کے دانے کا پورا خیال رکھا جائے، پینے کا ان کا خیال رکھا جائے، تو ان کی راحت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے، تو شریعت اس کی اجازت دیتی۔ حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، ایک صحابی تھے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کوئی پرندہ پالا ہوا تھا اور ان کا پرندہ مر گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ اس کی خیریت پوچھی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر یہ تمہارا پرندہ کیا ہوا؟ تو اس طریقے سے ہمیں کوئی اس کی ممانعت کی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ اور چڑیا گھر وغیرہ میں بھی جو جانور پالے جاتے ہیں ان کی بھی کوئی جائز مقاصد ہے اور ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے، ان کو ٹھیک سے رکھا بھی جاتا ہے۔ ہاں یوں کہیے کہ جب بیماریاں وغیرہ پھیلتی ہیں تو جس طرح ان کو جلایا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے لگتا ہے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج کرنا چاہیے اور ان کو الگ جگہ بند کر دینا چاہیے، تو وہ اپنی موت مر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جلا دینا کسی مخلوق کو، اسلام اس طرح جلا دینے کی اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بیماری ان میں کوئی پھیلی بھی ہوگی اور ان کو ذبح کیا جائے گا تو خون کے ساتھ وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بیماری جو ہے یہ خون سے تعلق رکھتی ہے، اگر خون نہ رہے تو وہ خون نکال دیا جائے تو خون کے ساتھ ساری بیماری کے اثرات، ذرات سب خون کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اسلام میں جو ذبح رکھا گیا ہے، ذبح کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ذبح کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے تمام اثرات اور نجس اعلیٰ چیزوں کے اثرات، بیماری کے اثرات سب خون کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مارنے کے طریقوں میں تو ہم کہیں گے کہ یہ انسانی حقوق، انسان جو ہے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ورنہ جانوروں، پرندوں، کسی بھی چیز کو پالیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت ہمیں اس کی پوری اجازت دیتی ہے۔